میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو۔ جو بھی مسلمان میرے سلام کو سنے وہ اس کا جواب ضرور دے۔ میرے بھائیوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ بے شک تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ یا اللہ، برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا، بے شک تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے درود ابراہیمی کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا۔ یہ ایک دعا ہے، جو بندہ بھی اس کو پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی بے حساب رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے گناہ معاف کرے گا، اس کے درجات بلند کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام کے 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے ایمان، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے روزہ، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، پانچواں رکن ہے حج۔ پہلا رکن ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا، اس پہ ایمان لانا، اس کو ماننا، اللہ کے آخری نبی کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا، موت اور اس کے بعد کی زندگی کو ماننا، ہر اچھی بری تقدیر کو ماننا، جتنے بھی رسول آئے ان کو ماننا، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن مجید، فرقان حمید، ان کو ماننا، یوم الدین کو ماننا، قیامت والے دن کو، موت کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، محشر کا دن ہے، اس کو ماننا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، یہ عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس کا طریقہ کار بھی پتہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا بھی علماء دین نے بتا دیا، حج ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا، اور پہلے 2 کلمے ہیں، کلمہ طیب اور کلمہ شہادت۔ یہ ایمان لانے کے لیے ان کو پڑھنا، گواہی دینا، یہ ضروری ہے ہر ایمان لانے والے مسلمان کے اوپر۔
اس کے بعد تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ بتانا تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد چوتھا کلمہ وہ وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں بتایا گیا۔ پانچواں کلمہ استغفار اور چھٹا کلمہ رد کفر۔ میں آپ کے سامنے پانچواں کلمہ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تشریح بھی کروں گا۔ یہ ایک دعا ہے، ایسی دعا جو بھی مسلمان اس کو خود سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے اور اس کو ہر نماز میں مانگے۔ یہ ایسی دعا ہے، اس کے پہلے اس کے بعد کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس دعا کو مانگیں۔ میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ پانچواں کلمہ ہے۔ پانچواں کلمہ کہلاتا ہے استغفار۔ اس میں دعا یہ پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ و اتوب علیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، یہ عربی میں میں نے پانچواں کلمہ استغفار پڑھا۔ یہ دعا ہے، ہر مسلمان کو سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد کی دعائیں پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں تمام دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے عربی میں پڑھا ہے، اس کے تلفظ میں، زیر زبر پیش میں، شد مد میں کسی قسم کی کوئی مجھ سے قرأت میں غلطی ہوئی ہو تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ جو بھی میرے عالم حضرات ہیں، قرآن جاننے والے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہر مسلمان کو اس کو عربی میں بھی سیکھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی جاننا ہے۔ جس نے ترجمہ جان لیا، سمجھ لو وہ بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، محلے والوں کو سکھائیں، پورے روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں اردو میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا غلطی سے چھپ کر کیا ہو یا کھلم کھلا کیا ہو، اور میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور ان گناہوں سے بھی جن کو میں جانتا ہوں اور ان گناہوں سے بھی جن کو میں نہیں جانتا۔ بے شک یا اللہ، تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت، اور صرف یا اللہ بلند اور عظیم کے ذریعے سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کی تشریح یہ ہے، یہ کلمہ انسان کی مکمل
توبہ اور استغفار کا اعلان ہے۔ اس میں چند اہم باتیں سکھائی گئی ہیں۔ ہر قسم کے گناہوں سے معافی مانگنا۔ انسان سے گناہ 4 طرح سے ہو سکتے ہیں: جان بوجھ کر، غلطی سے، جان بوجھ کر عملاً، غلطی سے خطوان، چھپ کر سرًا، کھلم کھلا اعلانیہ۔ یہ دعا ان سب سے معافی مانگنا سکھاتی ہے۔ معلوم اور نامعلوم گناہ۔ بہت سے گناہ انسان کو یاد ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اسے یاد بھی نہیں رہتے۔ اس دعا میں دونوں کی معافی مانگی گئی ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 عظیم صفات کا بیان بھی ہوا، ذکر بھی ہوا۔ ستار، علام الغیوب، سب غیب کے جاننے والا۔ ستار العیوب، تمام عیبوں کو چھپانے والا۔ غفار الذنوب، گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو میرے بھائیو، یہ اس کی تفسیر تھی۔ اس کو اپنی زندگی میں یاد کر لو، اس کو بار بار سنو۔ یہ تمام دینی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کریں، AIC سے سوال کریں، اسلام 1 کے اندر دیکھیں، اسلام 360 اپلیکیشن ہے اس میں دیکھیں، آپ کو یہ تمام کلمے، دعائیں مل جائیں گی۔ یہ 5واں کلمہ میں نے پڑھا، استغفار۔ اس کے بعد 6واں کلمہ ہے رد کفر، اس کا بعد میں بیان کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسی دعائیں یاد کر لو اور پھر اپنی زندگی میں مانگتے رہو۔ انسان ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کی معافی ضروری ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ یہ دعائیں مانگیں گے نا، اللہ تعالیٰ بچائے گا بھی، بچنے کی توفیق بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، ایسے وسائل، ایسے سلسلے پیدا کر دے گا کہ آپ گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوبارہ سے درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ میرے بھائیوں، میں مختلف درود پڑھتا ہوں، وہ صرف اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کاؤنٹ کرنے کے لیے، ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے یہ درود پڑھا، یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر، اس روئے زمین کی تمام بارش کے قطروں کے برابر۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے، انشاءاللہ قبول کرے گا، تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے میرے بھائیوں۔ پوری دنیا کی بارش کے قطروں کے برابر۔ وہ کتنی بارش ہوتی ہے، وہ کاؤنٹنگ سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ہماری دعائیں قبول کر لے، انشاءاللہ قبول کرے گا، امید ہونی چاہیے، اور اس کا جو انعام ملے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ موت سر پہ کھڑی ہو، پھر 1 منٹ کا لمحہ بھی، 1 سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو، رات کو سوئے، صبح آنکھ نہیں کھلی، گھر سے نکلے، واپسی پہنچے ہی نہیں، موت آ گئی، گولی لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ موت کا نہ کوئی ٹائم مقرر ہے، اور موت جب آتی ہے تو کسی کو 1 سیکنڈ کا موقع نہیں دیتی کہ وہ اپنی دنیاوی تمام اچھائیاں، برائیوں سے جان چھڑا لے، اچھائیاں زیادہ سے زیادہ کر لے، پھر موقع نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل دی ہے، سوچ دیا ہے، دین کا علم دیا ہے۔ کوشش کر لیں، کوشش کر لیں، کوشش کر لیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہاں میں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چھٹے کلمے کی کے اندر جو دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ترجمے کے ساتھ سناؤں گا، تفسیر کے ساتھ سناؤں گا۔ آمین ثم آمین۔